تو مالدار کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر 4 چیزیں ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی کے آج کے ریٹ کیا ہیں؟ آج 25واں روزہ ہے، 25واں کہہ رہا ہوں، 2025 کا پہلا روزہ ہے، 2025 رمضان کا پہلا روزہ۔ تو آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا ہے؟ نیٹ پہ 2 منٹ میں نکل آئے گا، 1,80,000۔ تو شریعت میں جس کے پاس 4 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں گی، کیونکہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں نا، تو آج کی تاریخ میں تو 1,80,000 ہے۔ تو جس کے پاس 4 چیزیں 1,80,000 کے برابر ہو گئی، وہ شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ مالدار۔ قرضے نکال کے، تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور تجارتی مال۔ تجارتی مال کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مال جو بیچا ہو خریدا ہو اس نیت سے کہ بیچوں گا، ان میں ایک شرط بھی ختم ہو گئی نا تو وہ تجارتی مال نہیں کہلائے گا۔ خریدا تھا بیچنے کے لیے، لیکن جس دن زکوٰۃ نکالنی تھی اس سے پہلے بیچنے کی نیت ختم ہو گئی تو وہ تجارتی مال نہیں رہا۔ خریدا تھا استعمال کے لیے، لیکن زکوٰۃ جس دن دینی تھی اس دن بیچنے کی نیت ہو گئی تو بھی مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ تو دکان میں جو مال پڑا ہوتا ہے نا، یہ سارا مال تجارت ہوتا ہے، کیونکہ سارا خریدا ہوتا ہے بیچنے کے لیے۔ اس طرح اسٹیٹ ایجنٹ جو پلاٹ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، یا آپ اسٹیٹ ایجنٹ کو بولتے ہیں یار خرید اور بیچ، کمیشن رکھ لے اور بیچ لے، یا آپ بس بیچنا خریدنے کی نیت سے، خریدنا بیچنے کی نیت سے، ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی گئی ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تجارتی مال۔ آپ نے چوزے خریدے بیچنے کے لیے کہ بڑے ہو کے بیچ دوں گا، مال تجارت ہے۔ آپ نے مرغی خریدی کہ انڈے دے گی چوزے بیچوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ مرغی جو خریدی تھی وہ بیچنے کے لیے نہیں، وہ انڈوں کے لیے، تو اس مرغی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ مرغی خریدی تھی انڈے دینے کے لیے، انڈے اس لیے کہ اس کے چوزے بیچوں گا۔ تو بھائی جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بیچی نہیں جا رہی، جو بیچی جا رہی ہے وہ بیچنے کے لیے خریدی نہیں تھی، بیچے چوزے جا رہے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدے نہیں تھے۔ تو یہ لگی بندی تعریف ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، ہر وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو از کالڈ مال تجارت۔ اور سونا چاندی چاہے وہ استعمال کے ہوں یا نہ ہو، باہر صورت ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف ہمیشہ کی طرح بہت مضبوط ہے۔ احناف کا موقف، جب بھی اختلافی مسائل ہوں گے نا، آپ دیکھنا احناف کا پلڑا بھاری ہوگا۔ امام حنیفہ بہت بڑے فقیہ تھے، اور خاص طور پر جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ابو یوسف اور امام محمد بھی ہوں تو وہ بہت پاورفل مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھنے میں اول نظر میں لگتا ہے بعض دفعہ دلائل کمزور ہے، لیکن جب آپ ڈیپ میں جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے خاندانی دلائل ہیں۔ تینوں امام کسی میں جمع ہو جائیں تو امام ابو حنیفہ کبھی یہی رائے ہے کہ زیور استعمال کا ہوگا تو بھی زکوٰۃ ہے، استعمال کا نہ ہو تو بھی زکوٰۃ ہے۔ ویسے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن سونے اور چاندی پہ ہوتی ہے، زیور نہیں، سونے اور چاندی کے زیور پہ ہوتی ہے، اور چاندی کا زیور بھی اگر وہ استعمال کا بھی ہے تو بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اس کی دلیل ہے صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں قیامت میں اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ تو وہ تو پہنے میں تھے، پہنے کا مطلب کیا ہے؟ استعمال میں تھے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے اگرچہ فقہ حنبلی میں استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کے شیخ بن باز نے اس مسئلے میں فقہ حنفی پہ فتویٰ دیا تھا، یہ بہت واضح صریح حدیث اس بارے میں موجود ہے۔ خیر، تو زیور چاہے استعمال کا ہو، سونے اور چاندی کا زیور، تو 4 چیزیں یاد رہیں گی: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش اماؤنٹ۔ یہ 4 چیزیں 1,80,000 کے برابر، یا 3 چیزیں یا 2 یا 1 چیز بھی ہو گئی تو آپ نے وہ تاریخ کیا کر لینی ہے؟ نوٹ۔ جیسے 1 محرم کو آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں، اور جتنا قرضہ ہے وہ مائنس کر کے، ہاں، زمین اگر آپ نے خریدی بیچنے کی نیت سے لیکن قسطوں پہ خریدی تو 1 سال کی قسطیں اس کی قیمت سے مائنس کی جائیں گی، جو قسطیں آپ نے اس سال دینی ہے نا وہ کیا کی جائیں گی؟ مائنس۔ جیسے 40 لاکھ کی زمین خریدی اور اس سال آپ نے 10 لاکھ قسط دے دینے ہیں اس کے، تو 40 لاکھ میں سے 10 کیا کرو گے؟ مائنس۔ یعنی اس سال کا کیا مطلب ہے؟ جس سال زکوٰۃ نکلتی ہے اس تاریخ سے لے کے اگلی تاریخ تک وہ مائنس کرو گے، پھر قیمت لگاؤ گے اس۔ تو یہ اس کو مالدار کہتے ہیں۔ جس دن آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ آ گیا وہ تاریخ آپ نوٹ کر لو، پھر اگلے سال اسی تاریخ کو حساب کرو، دینا جب مرضی دے دو، حساب اس تاریخ کا ہوگا، دے دو بھلے قسطوں میں، قرضہ مائنس کر دو اس میں سے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو اب آپ تراویح شروع کرتے ہیں۔ رمضان 2025 کی آج پہلی تراویح ہے، تو میرا تقریباً 2007 سے معمول ہے، بیان کے آخر میں سوال پوچھیں ٹھیک ہے نا، تاکہ بیان پھر اب ڈسٹرب ہو جائے گا۔ 2007 سے میرا معمول ہے، جب سے میں اس مسجد میں امامت میں نے شروع کی ہے، کہ تراویح میں ہر تراویح کے بعد جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس کا کچھ میں حصہ بیان کرتا ہوں، جو اہم آیات ہوتی ہیں جو ہماری عملی زندگی سے جن کا گہرا تعلق ہے، ان آیات کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ مجھے قرآن دے دیں، کیونکہ تراویح کے دوران بہت ساری آیتیں آئی تھیں، میں نے سوچا تھا ان آیتوں پہ میں آج درس دوں گا۔ تو یہ روزانہ ہوا کرے گا، آپ لوگ اس میں پابندی سے اچھے بچوں کی طرح بیٹھا کریں گے۔ خواتین جو بیان سن رہی ہیں وہ بھی پابندی سے بیٹھیں، آپ لوگ بھی پابندی سے بیٹھیں۔ رمضان میں شروع میں 2-4 دن کا جوش ہوتا ہے، اس کے بعد آدھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو پابندی کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو پابندی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ شروع کی ہے،
سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ کی جو سب سے اہم ترین آیت ہے، پوری سورہ فاتحہ یہ سب سے اہم ہے، لیکن اللہ نے قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم سے ایک معاہدہ کروایا ہے. وہ معاہدہ یہ کروایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. دو طبقے ہیں جن سے ہماری راہیں یہاں سے الگ ہو جاتی ہیں. دنیا میں نا 3 طرح کے لوگ مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں. بیسک قسمیں انسانوں کی کتنی ہیں؟ بولو 3. بیسک قسمیں 3 ہی ہیں. ایک وہ جو بالکل سرے سے خدا کا انکار کر دیتے ہیں، ایتھیس، ملحد. آج کل یہ پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ ہو رہے ہیں جو سائنس پڑھ کے جن کی کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ سائنس انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے دور نہیں کرتی، لیکن تکبر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. علم کے بعد اگر تکبر آ گیا نا تو وہ چونکہ چند چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزوں کی سائنسی لاجک جو ہمیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. تو ہم سمجھے اب ہمیں سب کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. تو اب جو ہے ہم خدا کے بغیر بھی، یہ خوب یاد رکھو، ایک پوائنٹ کی بات کر کے بس آگے نکلتا ہوں. جب بھی کسی ایتھیس کی تقریر سنو نا جو سائنس کے حوالے دے کے خدا کا انکار کر رہا ہو، ایک غلطی وہ لازمی کر رہا ہوگا اور اس کمبخت کا کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا اور اس کو وہ پی جائے گا، اس کو وہ اسکپ کرے گا. جیسے قادیانیوں سے جب آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت پہ بات کرو گے کہ وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا، تو قادیانی زہر کا پیالہ پی کے 100 دفعہ مر جائے گا، اس سوال کا جواب دینے کی کبھی کوشش بولو نہیں کرے گا. وہ آپ کو ختم نبوت کے لفظ میں الجھائے گا کہ نبی خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے، تو نہیں یہ مطلب ہے، تو ذلی نبی، تشریعی نبی وغیرہ وغیرہ میں الجھائے گا. کچھ بھی الٹا لٹک جائے گا. وہ اس پہ کبھی مناظرہ نہیں کرے گا کہ اس پہ ہم بحث کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا بدتمیز انسان تھا. وہ صحیح ہے نا، وہ شریف تھا ہی نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو بھائی. اگر بالفرض نقل کفر نباشت یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے نبی آخری نبی نہیں تھے، تو کیا مطلب آپ کے بعد جو بھی نبی نبوت کا دعویٰ کرے مان لیں گے اس کو؟ تو نبی کا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں شریف انسان ہوں. نبوت کا دعویٰ اس کے بعد ہوتا ہے. تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا صادق اور امین ہونا ثابت کیا، پھر اپنا نبی ہونا ثابت کیا ہے. تو قادیانی یہ پہلا جو زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے اس کو کیا کر جاتے ہیں؟ اسکپ. تو اسی طرح یاد رکھو کہ ملحد اور ایتھیس جو خدا کے منکر ہیں نا اور سائنس سے حوالوں سے ثابت کرتے ہیں یوں ہوا تھا پھر ایسے سیل بنا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ ایک سوال کا جواب ٹھنڈے پیٹوں بڑے گھونٹ سے نکل جائے گا، وہ مر جائے گا، الٹا لٹک جائے گا. مناظرے کے دوران، بحث کے دوران اس پر آئے گا ہی نہیں کبھی. آپ کو دائیں بائیں الجھائے گا کہ ایک سیل تھا پھر یوں ہوا، پھر دیکھو یہ بھی انوالو ہوا، وہ بھی دیکھو اس میں بھی فلانے علاقے میں گیا تو اس کے جسم پہ بال نکل آئے، تو اس کا مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ چینج ہوتی ہیں انوائرمنٹ کے لحاظ. اس میں الجھاتا رہے گا آپ کو. ابے کمبخت تو پہلے اس کا جواب دے کہ جو مادہ جس میں چینجنگ کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، illogical کام کوئی ہوتا نہیں ہے، تو اتنا بڑا illogical کام کیسے ہو گیا کہ یہ پورا بن کیسے گیا پوری کائنات؟ وہ پہلا نقطہ آغاز جس کو آپ بگ بینگ تھیوری کہتے ہو، وہ انرجی کہاں سے آئی؟ انرجی مادے میں کنورٹ ہوگی یا مادہ انرجی میں کنورٹ ہوگا، تو اتنی بڑی انرجی، اتنی زیادہ انرجی، یہ اتنا سارا مادہ آ کہاں سے گیا؟ وہ الٹا لٹک جائے گا، کلابازیاں کھاتا رہے گا، بغلے جھانکتا رہے گا، اس سوال کا جواب کبھی بھی نہیں دے گا. بلکہ آپ کو اس سوال کا جواب دینے میں نا جو اعتراض اس پر ہو رہا ہے، الٹا آپ پر اعتراض کر کے آپ کو الجھائے گا، اور آپ کو الجھائے گا کہ اگر ہم مان لیں کہ کوئی خدا ہے تو پھر خدا خود سے کیسے وجود میں آ گیا؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حالانکہ اس کائنات کے بارے میں تو فزکس کے لاز ہیں مرتب کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی، تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ یہ اس کائنات کے بارے میں سائنس کے لا ہیں. خدا کائنات سے بالاتر ہے. جو کائنات سے بالاتر ہے اس کو ہمیشہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو کائنات ہماری کھوپڑی میں آتی ہے اس میں فرض کر کے بیٹھے ہوئے کہ وہ ہمیشہ سے ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی جس کا ہمیشہ سے ماننا ممکن ہے، گاڈ، خدا جو ہماری عقل سے بالاتر ہے، اس کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے کہتے ہیں کیسے ہو گیا بھائی، اس کو کس نے بنایا؟ اور جو کائنات جو ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی، جس میں سائنسی لاز اپلائی ہوتے ہیں، فزکس کے قانون اپلائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی بھائی، اس کو کہتے ہیں کہ کیا یہ ہمیشہ سے ہے. تو یہ پاگل پنے والی بات ہے. یہاں یہ جو بیس پوائنٹ ہے نا، یہ جو بنیاد ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کائنات کا، اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ جب کچھ نہیں تھا تو کس نے بنا دیا؟ قرآن تو اس کا جواب دیتا ہے ایک ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، اس کے ارادے کا نام ہے کن فیکون. کتنا آسانی سے حل کر دیا نا یہ خدا قرآن نے، آسمانی کتابوں نے. بھائی ایک ذات ہے. اس کو فقہا یا جو متکلمین ہیں وہ ٹرم یہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کائنات میں 2 قسم کے وجود ہیں، ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود. واجب الوجود اسے کہتے ہیں جس کا وجود اصل ہو، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو. اور دوسری چیز ہے یہ مادہ جو ممکن الوجود ہے، اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ ہو، اس کا بھی امکان ہے کہ نہ ہو. تو ہونے کا کوئی سبب ہوگا تو ہو جائے گی، سبب نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. تو اللہ واجب الوجود ہے، اس کے ہونے کے نہیں، اس کے نہ ہونا یہ عجیب ہے. اس کا تو وجود اصل ہے. تو اس کا وجود اصل تھا، اس کے ارادے سے یہ کائنات پہلی مرتبہ وجود میں آئی. جب وجود میں آ گئی تو اس نے فزکس کے قوانین میں اس کو جوڑ دیا، وہ لا بنا کے چلا دیا اس کائنات کو. تو دنیا میں 3 طبقے ہو گئے. ایک طبقہ تو وہ جو کمبخت خدا کے وجود کا منکر ہے، illogical، وہ کہتا ہے ہماری آنکھ بھی خود بخود بن گئی. وہ ڈیجیٹل کیمرے کے بارے میں تو نہیں کہتا خود بخود بن گیا، لیکن انسانی آنکھ کی کاپی ہے ڈیجیٹل کیمرہ، اس کے بارے میں پھینکتا ہے کہ یہ خود بخود بن گئی. صحیح ہے نا؟ تو یہ بہت بڑے پھینکو ہیں. اس لیے یہ سائنس جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو سائنسی ایجادات سے آپ متاثر ہو، سائنسی
جو تحقیقات ہیں ان سے آپ متاثر ہو, سائنسی ہوائی فائرنگ سے ہم متاثر نہیں ہوتے, کیونکہ جو کم بخت تم پہ بیسک سوال ہوتا ہے اس کو تم پی جاتے ہو. اور پھر یہ سائنسدانوں کا متفقون علیہ نظریہ بھی نہیں ہے. بہت سے سائنسدان خدا کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ خود بخود اتنا زبردست نظام وجود میں آ گیا ہو. تو ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے خدا نہیں ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو میجورٹی ہے, جو ہمیشہ سے مانتا آیا کہ نہیں, کوئی نہ کوئی گاڈ بولو ہے. لیکن اس کے پھر دو فرقے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, خدا ایک ہی ہے. ہندو کیا کہتے ہیں, بھگوان کتنے ہیں, اصل بھگوان جو آسمانوں پر ہے وہ کتنے ہیں, منہ سے ارشاد فرمائیں ایک. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو 50 روپے والا اور 100 روپے والا یہ اس بھگوان کے روپ ہیں. اصل بھگوان کون سا ہے؟ تبھی وہ بھی جب کہتے ہیں نا بھگوان تو ان کی انگلی آسمان کی طرف جاتی ہے. اصل کون سا ہے؟ ایک. عیسائیوں سے پوچھا جائے گاڈ یا اللہ یا خدا کتنے ہیں, تو وہ جواب میں کیا کہیں گے, ایک جو آسمانوں پہ ہے. یہودیوں سے پوچھا جائے وہ بھی کیا کہیں گے, ایک جو آسمانوں پہ ہے. تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ خدا کتنے ہیں, ایک ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ بے وقوف قسم کی قومیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے, لیکن زیادہ تر میجورٹی 99.9% یہ کہ خدا ایک ہی ہے, جو کریٹر ہے وہ ایک ہے. اس کے اندر پھر دو ٹکڑے ہیں. جو خدا کے منکر ہیں ان سے تو کوئی لینا دینا نہیں, ہمارا تو پاگل لوگ ہیں. وہ پاگل اس لیے ہیں کہ ایک طرف وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی کام لاجک کے بغیر ہوتا نہیں ہے, اور اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی ویسے ہی, ٹھیک ہے, اتنی بڑی یار. یعنی یا تو تم پھینکنے کو غلط سمجھتے ہو, کہتے ہو سائنس جو ہے مشاہدے پر کو مانتی ہے, ہوائی باتوں کو نہیں مانتی. سائنس مشاہدے کا نام ہے, سائنس میں ہوائی باتیں نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے, ہوائی باتیں نہیں ہوتی, لیکن آپ یہ اصول اس وقت توڑ دیتے ہو جب آپ کہتے ہو وہ کائنات کی ابتدا ہوئی. تو وہاں یہ اصول کیا کر دیتے ہو, توڑ دیتے ہو, کہتے ہیں ایسے ہی ہو گئی. وہاں تو آپ نے بہت بڑی پھینکی, یعنی پھینکتے نہیں تھے, جب پھینکنے پر آئے تو اتنی بڑی پھینکی ہے کہ وہ کیچ ہو نہیں رہی. خیر, تو جو ایک خدا کو مانتے ہیں نا, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, سارے کیا کہتے ہیں ایک. لیکن یہاں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے. اب اس بات کو اچھی طرح سمجھو تاکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ میں آئے. مسئلہ یہاں سے نہیں ہوتا ہمارا عیسائیوں سے یا ہندوؤں سے کہ بھگوان, اصل بھگوان کتنے ہیں, اصل خدا کتنے ہیں. مسئلہ یہاں سے ہوتا ہے پکار کے لائق, عبادت کے لائق, اسباب سے ہٹ کے اختیارات, بگڑی بنانے کے اختیارات اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی ہیں یا نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے یہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں, کسی کو دیے ہی نہیں ہے اللہ نے. ہندو سے آپ پوچھو گے, ہندو کہے گا بھائی اصل بھگوان کون ہے, وہی ہے جو آسمانوں پر ہے. بھائی پھر ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ہندو کہے گا بھائی اس بھگوان نے ان کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. جیسے وزیر اعظم کے پاس اصل طاقت ہوتی تو کسی اور کے پاس ہے, لیکن ہونی کس کے پاس چاہیے, ہونی کس کے پاس چاہیے, وزیر اعظم کے پاس. اور خود وزیر اعظم کس کے پاس ہوتے ہیں, وہ استغفر اللہ سیاسی باتیں آ گئی. تو وزیر اعظم کے پاس اصل طاقت, پھر جھوٹ بولنے میں گناہ نہ ملے نا, رمضان جھوٹ بول لیتے ہیں یار, ہوتی ہے دنیا میں اصل طاقت کس کے پاس ہوتی ہے, وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے. تو وزیر کیا کرتا ہے کہ اپنے اختیارات تقسیم کر دیتا ہے. وزیر اعظم کے پاس بھی ہوتی ہے پاور, لیکن پانی کا محکمہ ایک الگ وزارت کو دے دیا, ہیلتھ کا محکمہ وزارت ہیلتھ کے پاس ہے, مختلف قسم کے 20 قسم کے, وزارت تعلیم الگ, وزارت اوقاف الگ, وزارت حج الگ. اب آپ حج کرنا چاہیں, اگر آپ کے وزیر اعظم سے ڈائریکٹ تعلقات ہیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر وزارت حج کے پاس چلے جائیں تو بھی آپ کا کام بن جائے گا. وزیر اعظم نے بھائی اس کو بھی رائٹ دیا, اس کو بھی رائٹ دیا, اس کو بھی رائٹ دیا, وغیرہ وغیرہ. تو دنیا میں جو شرک ہوا ہے نا, عیسائیوں میں آیا, ہندوؤں میں آیا, وہ کیا آیا کہ جو اصل بھگوان یا اصل گاڈ یا اصل اللہ ہے, اس نے کچھ نیک بندوں کو خوش ہو کے اولاد کا اختیار دے دیا, ان کو دے دیا. بھائی بارش برسانے کا اختیار فلانے کو دے دیا, تو اب اللہ کے عطا کرنے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے. یہ وہ شرک ہے جس کی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نفی کر رہا ہے. اور آج مشرک سے کہا جائے کہ بھائی تم نبی سے مدد کیوں مانگتے ہو, تو وہ جواب میں کہتے ہیں نبی اصل میں مختار نہیں ہے, اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں. تو یہی شرک تو ہندو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بتوں کو اللہ نے اختیارات دے دیے. عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیارات دے دیے, حضرت مریم کو اللہ نے اختیارات دے دیے. بھائی اللہ کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں دیے. سب انتم الفقراء الی اللہ, سب کے سب اللہ کے فقیر ہو, کسی قسم کے اختیارات کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ رمضان کا پہلا دن ہے نا, توحید تو آپ کی مضبوط ہو جائے. کوئی اختیارات نہیں دیے میں نے. اسی شرک کی نفی قرآن میں بار بار ہے. اگر ہم یہ تعویل مان لیں کہ بھائی اللہ کے اختیارات دینے سے اس کے پاس آ گئے ہیں, تو پھر یہ بار بار جو قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے, و ایاک نستعین, مدد صرف کس سے مانگیں گے, تجھ سے. یہ لفظی غلط ہو جائے گا, اے اللہ تجھ سے مانگیں گے اور اس سے بھی جس کو تو نے اختیارات دیے ہوئے ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا نا. اے اللہ نبی سے بھی مدد مانگیں گے کیونکہ تو نے نبی کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. اللہ فلاں بازار سے بھی مدد مانگیں گے کیونکہ فلاں بابے سے تو خوش ہے, تو نے ان کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. اللہ پتھر سے بھی مدد مانگیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے تو نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. فلاں سے بھی مدد مانگیں گے, اس کو دیے ہوئے. اللہ کہتے ہیں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا.
یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. تو ہم مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. یہاں ایک مشہور اشکال یہ لوگ کرتے ہیں کہ پھر پولیس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ہیلپ لائن کا تو نام ہی مدد لائن. کیا خیال ہے بھائی؟ ڈاکٹر سے مدد مانگ رہے ہو ٹھیک ہونے کے لیے، تو اس کا مطلب ڈاکٹر کے پاس شفا کا اختیار ہے تبھی تو جا رہے ہو نا. وہ گولی دے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ اختیار اللہ نے ڈاکٹر کو دیا اور فارمیسی کمپنیوں کو دیا. آپ کو امریکہ جانا ہے، یہ اختیار ٹریول ایجنٹ کو دیا، وہ آپ کے ڈاکومنٹ بنا کے آپ کو بھجوا دے گا. مدد مانگتے ہو جگہ جگہ، صبح شام مدد مانگ رہے ہوتے ہو. جو بیساکھی سے چلتا ہے وہ چلنے والے سے مدد مانگتا ہے پانی پلا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیلپ لائن پہ فون. تو یہاں مدد کا مطلب، اختیارات کا مطلب یہ ہے اسباب سے ہٹ کے اختیارات. لاجک کے تحت تو اختیارات سب کے پاس ہیں. سائنٹیفک لاجک جن چیزوں کی ہوتی ہے نا، وہ تو اللہ نے ایک لا بنایا ہے کہ بھائی جب آپ کو پین ہوگا تو پیناڈول میں کچھ ایسے کیمیکل ہیں کہ وہ جا کے ری ایکٹ کرتے ہیں اور آپ کے پین کو ختم کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر اسباب اختیار کرتا ہے، اس کی ریسرچ چاہیے. تو اسباب سے ہٹ کے جو کام ہے، جہاں اسباب فیل ہو جائیں وہاں مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ. باقی دنیا جو دارالاسباب ہے، یہ والی مدد تو سائنسدان بھی کر سکتے ہیں، پولیس بھی کر سکتی ہے، سب کر سکتے ہیں. جہاں سائنسی قوانین فیل ہو رہے ہوں وہاں مدد کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. کیونکہ جب کائنات نہیں تھی تو کوئی سائنسی لا تھا جو کائنات پہ اپلائی کر کے اس کو بنا دیا جاتا. جب کچھ تھا ہی نہیں تو فزکس کے لا کہاں سے آ گئے؟ تو پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے، کلمہ کن کی طاقت سے. ہو جا، ہو گئی، بس ختم. تو پہلی دفعہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے؟ اللہ کے ارادے سے. کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہ ہو تو کچھ بنا سکتے ہو آپ. دیکھو نہیں آئے گی مثال، بات سمجھ میں آئے گی نہیں. دیکھو آپ گھر میں بیگم کے پاس ہے، بیگم مجھے روٹی بنا دو. بیگم نے کہا آٹا ختم، آٹے کے بغیر بنا دو. بیگم نے پلاسٹک کی روٹی بنا دی. آپ نے کہا پلاسٹک کی روٹی یہ کیا بنا دیا؟ ابھی آٹے کی روٹی چاہیے، آٹا ہے ہی نہیں تو کیسے بنا دوں؟ آپ نے کہا چلو آج پلاسٹک کی کھا لیتا ہوں. اگلے دن آئے، بیگم روٹی بنا دو. اس نے کہا پلاسٹک پڑی ہے، پلاسٹک بھی ختم ہو گئی ہے. اب نہ پلاسٹک ہے، نہ توا ہے، نہ آگ ہے، نہ چمٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ گھی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا باپ بھی اب روٹی بنا سکتا ہے. اب سائنسدان آ گئے، فزکس کے لا، بگ بینگ تھیوری ہوا تھا، پھر فلاں. بھائی بس کر یار، کچھ بننے کے لیے پہلے سے کچھ ہونا بولو ضروری ہے. کچھ بھی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ایک ایسی ذات چاہیے جس کے پاس بغیر کسی سبب کے بھی کچھ کرنے کی طاقت ہو. وہ کن کہے گا اور روٹی آ جائے گی آپ کے سامنے. وہ کلمہ کن استعمال کرے گا اور توا آ جائے گا. وہ کلمہ کن کہے گا کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جائے گی. وہ کن کی طاقت، ہو جا کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور وہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا بھی رہتا ہے. پہلی دفعہ تو اللہ نے اس کائنات کو بنانے میں دکھا دی، دوسری دفعہ آدم کو مٹی سے بنانے میں دکھا دی. عیسائی کہتے ہیں نا بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے، بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے. اس کا مطلب معاذ اللہ خدا ان کا باپ ہے، نقل کفر نباشت. اللہ نے کہا آدم کیسے پیدا ہو گئے؟ وہ تو نہ باپ نہ ماں. تو جیسے آدم کو بغیر باپ اور ماں کے مٹی سے پیدا کر دیا، تو عیسیٰ کو تو پھر بھی ماں تھی، باپ نہیں تھے. اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے بھائی؟ اور دوسری بات، قدرت کے کمالات تو تم صبح شام دیکھ رہے ہو. جو پانی میں سافٹ ویئر انسٹال کر دے کہ وہ پانی ماں کے رحم میں جائے اور اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر پیدا ہو جائے، یہ بھی کلمہ کن کی طاقت سے ہی ہو سکتا ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا. اور میں ایک بات کہہ کے بس آگے چلتا ہوں. یہ سائنسدان جو لوگ جو کہتے ہیں نا خربوں سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا، یہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بن کے تیار ہو جاتا ہے. اگر یہ پروسیس سائنسدانوں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی قسم اس بچے کو دیکھ کے یہ کہتے یہ کھربوں سال میں بنا ہے، کھربوں سال میں یہ بنا ہے، حالانکہ پانی سے 9 مہینے میں بن کے تیار. یہ تو دیکھ لیا نا، دیکھ لیا جا کے، اس لیے اور اس کی لاجک سمجھ میں آ گئی یار یہ تو ایسے ہوتا ہے. ورنہ اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے صبح شام نہ دیکھا ہوتا تو بچہ اگر کہیں نظر آتا نا، سائنسدانوں نے کیا کہنا تھا، کھربوں اربوں سال میں جا کے یہ کچھ چیز وجود میں آئی ہے. تو یہ سب حقائق سے ان کا تعلق نہیں ہے، باتیں ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے باتیں کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کرتے رہو. کون جا کے کھربوں سال پہلے کی اخبار نکال کے دیکھے گا؟ پھینکتے رہو پھینکتے رہو. تو میں نہیں کہہ رہا کائنات کھربوں سال پرانی نہیں ہو سکتے، اس سے بھی پرانی ہو، لیکن انسان اتنا پرانا نہیں ہے جتنا یہ بیان کر رہے ہیں. خیر اچھا، ان ملحد لوگوں کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوتا ہے. یہ جو انسان کی بتاتے ہیں نا ایوالو کتنے سالوں میں ہوا ہے، ایک طرف یہ بتاتے ہیں اتنے سالوں میں ہوا ہے، جو زمین کی عمر بتاتے ہیں وہ اس سے کم ہے. یہ عجیب سی بات ہے، زمین میں ایوالو پہلے ہو گیا اور زمین پہلے، انسان پہلے بن گیا، زمین بعد میں بنی. خیر، تو پہلا لفظ یہ ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھا لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. لہذا یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، قبروں پہ جا کے وہاں مرادیں ماننا اور یہ سب چیزیں اپنی ہسٹری سے نکال دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے دعا نہ مانگی جائے، کیونکہ نبی توحید لے کر آئے ہیں. یہ نبی کی محبت نہیں ہے کہ آپ نبی ہی سے مدد مانگنا شروع کر دیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی سے مدد مانگنا حرام ہے، ان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. پھر تو عیسائی بھی جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اس کو بھی گستاخ رسول کہتے ہیں، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا کہتے ہیں. تو توحید کی یہ تو سورہ فاتحہ اللہ نے شروع کہاں سے کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ صرف تیری عبادت اور مدد صرف تجھی سے مانگی جائے گی. تو یہ معاہدہ کروانے کے بعد پھر اللہ کے قرآن بتاتا ہے ہمیں